بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں لوگ تو مجھے جانتے ہیں حقیر کو، آپ بھی جانتے ہیں، تبھی اسی لیے تشریف لائے. آپ تو ایک مجہول غیر جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، غیر معلوم آدمی کے پاس تو تشریف نہیں لاتے. عرض یہ ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں 12 ائمہ علیہم السلام کی امامت قرآن مجید سے. کیا آپ حاضر ہیں کہ آپ کا اپنا جو عقیدہ امامت ہے، جس کا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، کوئی اساس ہی نہیں ہے اور عقل صریح کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور سنت کے مخالف ہے، اس کے متعلق بھی بات کرنے کی اجازت دیں گے ہمیں؟ یا وہ آپ کے جرأت نہیں ہے اور آپ کی تیاری بھی نہیں ہے اور کبھی تیاری ہوگی بھی نہیں ان کی کہ اپنے ہی خلافت. آپ دیکھیں آپ کا جو عقیدہ خلافت ہے کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اجازت دیں گے بات کرنے کی؟ ایک منٹ صرف ایک منٹ دے دیں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ مجھے کرنا چاہتے ہیں؟ بتا رہے ہیں. آپ سن لیں. آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا عقیدہ امامت و خلافت ہے. شاید آپ کو خود پتا ہے یا پتا نہیں ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا. بہت سارے مولویوں کو اپنے مذاہب کا عقائد کا پتہ نہیں ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا، قرآن مجید نے بھی کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا، اور طریقہ بھی نہیں بتایا کہ خلیفہ اگر آپ کوئی مسلمان نصب کرنا چاہیں وہ کس طریقے سے نصب کریں گے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیوں نصب نہیں کرتے اپنے بات کے لیے. تو یہ بالکل محمل چھوڑ دیا ہے اور امت کو ایک حیرت اور ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دیا، اور پھر کہہ بھی دیا کہ دین کامل ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب سے جو اختلافی مسئلہ ہے مسئلہ امامت ہے. اور آپ کے ہاں خلیفے کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جتنا بھی فاسق ہو، فاجر ہو، یہاں تک کہ کافر بھی ہو، بشرطے کہ وہ اپنے کفر کا اعلان نہ کرے، اس کی طاعت واجب ہے اور خلیفہ برحق ہوتا ہے. شرعن اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، شرعن، نہ یہ کہ مصلحتاً، شرعن حرام. اور اس کا طریقہ انعقاد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہ کوئی شخص وہ مرنے سے پہلے دوسرے کو خلیفہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنایا اور بتایا بھی نہیں کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو تعین کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ کر سکتا ہے. نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے، کر سکتا ہے جی. اسی طرح مثلا معاویہ نے یزید کو تعین کیا، ابو بکر نے عمر کو تعین کیا. اور آپ لوگوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بھی شخص کسی سے بیعت کر دے، حل و عقد میں سے ایک بھی شخص کسی فاجر شخص سے بھی بیعت کرے تو وہ خلیفہ شرعی بن جاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص تلوار کے ذریعے آ کر مسلمانوں پر مسلط ہو جائے، غلبہ حاصل کر دے، جو موجودہ خلیفہ ہے اس کو قتل کرے، اس کے بچوں کا سر کاٹ دے، سب کو ذبح کر دے، اور جو بھی مخالفت کرے اس کی زبان اس کے منہ سے کاٹ کے باہر پھینک دے. ایسے شخص بھی خلیفہ بن جاتا ہے تلوار کے زور سے. اور بنی عباس کی حکومت اسی طرح سے بنی تھی. آپ کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ 3 طریقے ہیں انعقاد خلافت کے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامت ان کے بعد ان کی خلافت، ان کی جانشی ایک مسند الہی ہے. اس کا تعین خود اللہ تعالیٰ کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کریں گے. اور یہ دین کامل ہے. اللہ نے لوگوں کو حیرت میں نہیں چھوڑا ہے، ضلالت گمراہی میں نہیں چھوڑا، بیان کر دیا ہے. اب امت میں اجازت دیں، امت نے سیاست کے لیے الگ بات ہے. تو عرض ہے آپ کا جو عقیدہ ہے اللہ کے الوہیت کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف الحاد ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ امامت کا مسئلہ مسلمانوں کو ضرورت ہے، بیان ہی نہیں کیا، کسی کو تعین بھی نہیں کیا. اور پھر یہ 3 طریقے جو آپ نے بتایا ہے، اور ہر فاسق فاجر کو آپ نے خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے. جی آپ اپنے عقیدے کے بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو حاضر آمادہ ہیں کہ ہم بیان کریں. میرے طریقے مخالف جو ہیں فاضل الشیعہ حسن اللہ یعنی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الشیعہ کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعین کرتا ہے خلافت کا. تو میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں ان سے، شاید انہوں نے ابھی میرے موضوع کا جو آغاز تھا وہ بغور سنا نہیں ہے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جو شیعہ کے جو 12 امام ہیں انہوں نے امامت بنائی ہے، خلافت بنائی ہے، ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کریں گے. الٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا ہے کہ اللہ نے ویسے ہی چھوڑ دی. وہ بھائی ہمارا تو جو چھوڑ دیا ہے. ہم نے تو ان کو نہ تو مطلب اس طرح کی خلافت دی ہے جس طرح کی آپ نے خلافت دی ہے، کہ آپ ان کو جس طرح کا خلیفہ مانتے ہیں، جس طرح کی امامت کے آپ قائل ہیں ان کے، ہم تو قائل نہیں ہیں. دیکھو ہم تو مدعی علی الانکار ہیں، آپ مدعی علی الاثبات ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیں اور اللہ نے بنائے ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں.
اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا جو طریقہ ہے وہ سب سے اتھینٹک جو ہے وہ اسقل الشیء کتاب اللہ تعالی ہے۔ تو آج جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ان کی امامت و خلافت کا جو ثبوت ہے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے کہ جو من اللہ سمجھتے ہیں اللہ کے قرآن سے عرض یہ ہے کہ ایک منٹ دے دیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کافی بولا ہے، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا بخاری کون ہے، ہمارا جو ہے وہ مسلم کون ہے، اور پھر باقی جو ہمارے جو مطلب مورخین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، وہ کون ہیں، کیا ہے، وہ تو بھی بعد کی بات ہے۔ یہ اپنا ثبوت پیش کریں گے کہ جو یہ منصوص من اللہ کی طرف سے بنائے گئے خلیفہ ہیں، ان کی ترتیب اور ان کی خلافت، ان کی امامت، ان کا ثبوت قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے جو اول قطعی ہے وہ قرآن ہے، اسقل الشیء قرآن، اور اللہ کے نبی بھی قرآن سمجھ گئے۔ آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا یہ جواب نہیں دے رہے طارق بھائی جی، یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ شرعی ہے۔ مفتی صاحب سن لیں اچھی طرح سے، ابو بکر مفتی صاحب آپ سن لیں، اور سب لوگ سن لیں اچھی طرح سے، ایک منٹ کہ ان کی چالاکی اور ان کا نیرنگ اور اس فرقے کا فریب دیکھ لو۔ کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ شرعی ہے۔ شریعت سے کیا مراد؟ شریعت سے مراد وہ جو اللہ کی جانب سے آیا۔ قرآن اور سنت کہتے ہیں شریعت کو۔ ایک منٹ سن لیں، شیخ صاحب سن لیں بات سن لیں۔ ابو بکر خلیفہ شرعی ہے، لیکن اس کا کوئی نص نہیں ہے، اس کے نصب ہونے کا طریقہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں۔ کس طریقے سے بنا؟ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا، اور نہ وہ میتھڈولوجی بتایا، وہ طریقہ کار بتایا جس کی وجہ سے اگر کوئی خلیفہ بنے تو شرعی بنتا ہے۔ تو کیسے شرعی بن گیا بھائی؟ یہ شریعت پہ بہتان ہے کہ نہیں ہے؟ عمر خلیفہ شرعی ہے، اچھا، کوئی اس کے شرعی طریقے سے خلیفہ بننے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عثمان اسی طرح، ان کے جتنے خلفاء ہیں یہ سب خلفاء شرعی ہیں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، یہاں تک کہ کافر بھی ہوں، بشرطے یہ کہ وہ اپنے کفر کا اظہار نہ کریں زبان سے، کفر اپنے دل میں چھپائے۔ وہ شریعت میں اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، اس کی مخالفت حرام ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو، دلیل نہ مانگو۔ انہوں نے اور میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ان کا عقیدہ دیکھیں، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اور ان کا عقیدہ کفر ہے میں امامت کے مسئلے پر۔ اچھا، آپ مسکرا کیوں رہے؟ کوئی کیا مزاحیت کا بات کیا ہے؟ اور پیچھے سے زوم میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ ذرا نا پلیز میری تھوڑی سی نہیں، میری بات ختم ہونے دے طارق بھائی، یہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا، میں تو حاضر ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے، میں نے کہہ دیا منصوص من اللہ بھی ہے، اور ہم ثابت بھی کریں گے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت میں کفر ہے، الحاد ہے، کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے امت سے غداری کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے غداری کیا، اور اس قرآن کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ جھوٹ ہے، دین کامل ہی نہیں ہے۔ نہ سب سے اہم مسئلہ اللہ نے وہ بتایا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، ایسے چلے گئے جی، نہ قرآن جمع کی، نہ سنت جمع کی، نہ امام تعین کیا، ایسے ہی چلے گئے۔ آپ اب بتائیں نا، میں تو تیار ہوں اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے، میں آپ سے گفتگو کروں، مولوی صاحب، مدنی صاحب۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کے عقیدے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا، میں تو کہتا ہوں لبیک، میں کہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے عقیدہ، ہمارے پاس دلائل موجود ہے، ہم دفاع کریں گے۔ آپ وجہ بتائیں کہ آپ اپنے عقیدے کو، کہ آپ کا عقیدہ سراسر کفریہ ہے، اس کے متعلق کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ بھی نہیں ہے، آپ ابھی شاک ہو گئے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ اللہ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا عقیدہ سراسر مسئلہ امامت میں کفر و الحاد ہے، اللہ کے الوہیت کا انکار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے۔ بسم اللہ، اگر امامت پہ گفتگو ہوگی تو دونوں مسلک کے عقیدے پہ ہوگی۔ بسم اللہ۔